بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ حضور سرور کائنات کی مشہور و معروف حدیث ہے، جس حدیث میں سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر، علی کا تذکرہ عبادت ہے۔ بے شک مولا علی کے تذکرے کو حضور سرور کائنات نے عبادت قرار دیا۔ اس کے پہلے رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ گویا علی کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر، علی کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خصوصیتیں ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے ناظرین سے جو اس وقت حسینی چینل کے ذریعے سے سماعت فرما رہے ہیں اور سن رہے ہیں، میں ان کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ مولائے متقیان، غالب کل غالب، اسد اللہ غالب، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ ان کے غم کا زمانہ ہے اور ان کی شہادت کے روز ہیں۔ میں حسینی چینل کے تمام اراکین کو بھی مولا علی کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے عزیزوں، یہ وہ مہینہ ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ بے شک ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، ہر گھنٹہ اللہ کا ہے، ہر ساعت اللہ کی ہے، ہر آن ہر لمحہ یہ اللہ کا ہے۔ مگر اللہ ہی نے اس مہینے کو کچھ خصوصیات عطا کی ہیں اور اس مہینے میں کچھ برکتیں بھی اللہ نے عطا کی ہیں۔ سب سے بڑھ کے اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ شبہ قدر جو بڑی عظیم راتیں ہیں وہ اسی مہینے میں ہیں، رمضان مبارک میں ہیں۔ 19ویں رات، 21ویں رات اور 23ویں رات، یہ 3 راتیں اسی مہینے میں ہیں۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو شہر اللہ کہلاتا ہے، اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ لیکن جس خاص بات کی جانب مجھے آپ کی توجہ درکار ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں عبادتوں کا جو گراف ہے اس کی اونچائی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اور بقیہ 11 مہینوں میں آپ نے عبادتیں کیں، آپ نے ذکر پروردگار کیا، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے تسبیح پروردگار کی، تو آپ کو جتنا آپ نے عبادتیں کی ہیں اتنا ہی ثواب آپ کے کھاتے میں نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے تو بقیہ 11 مہینوں میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ہے۔ 100 آیتوں کی تلاوت کی ہے تو 100 آیتوں کا ثواب ہے۔ لیکن یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں چونکہ عبادتوں کا ثواب کا پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے، اگر آپ نے قرآن کی ایک آیت کی رمضان کے مہینے میں تلاوت کی تو آپ کو ایک آیت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے اکاؤنٹ اور کھاتے میں پورے ختم قرآن کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو سال کے بقیہ 11 مہینوں میں
صرف آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے رمضان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تمام امت مسلمہ مانتی ہے اور تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو جب رمضان کے مہینے میں تسبیح پروردگار، ذکر پروردگار، تسبیح الہی، قرآن کی تلاوت، عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو پھر ذکر علی کی عبادت کا ثواب کیوں نہ بڑھ جائے گا؟ وہ علی جن کا ذکر عبادت ہے، وہ علی جن کا تذکرہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کے واسطے کوئی قید نہیں ہے، ہر قید سے یہ عبادت آزاد ہے۔ عبادتوں میں شرطیں ہیں، کسی عبادت میں وقت کی قید ہے، کسی عبادت میں جگہ کی قید ہے، کسی عبادت میں لباس کی قید ہے، لیکن ذکر علی کی عبادت وہ عبادت ہے جس میں کوئی قید نہیں ہے۔ نماز میں وقت کی قید ہے، روزے میں زمانے اور مہینے کی قید ہے، حج میں جگہ کی اور لباس کی قید ہے، لیکن ذکر علی کی عبادت میں نہ وقت کی قید ہے، نہ مہینے کی قید ہے، نہ زمانے کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ لباس کی قید ہے۔ جس کا دل چاہے، جب دل چاہے، جہاں دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جس زمانے میں دل چاہے، ذکر علی کی عبادت کرے اور اس عبادت کا ثواب حاصل کرے، اس لیے کہ یہ عبادت وہ عبادت ہے جس میں عبادت کرنے والے کو ثواب بھی ملتا ہے، ذکر سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ عبادت بڑی عظیم عبادت ہے۔ اور پھر چونکہ یہ ایام اور یہ دن مولا علی کی شہادت کے دن ہیں، ہر طرف سے یا علی مولا، حیدر مولا کی صدائیں ہیں، ہر طرف سے یا علی کا شور ہے، گریہ و بکا کی آوازیں ہیں، آہ و فغاں ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوگ میں یہ پوری ملت ڈوبی ہوئی ہے۔ سیاہ پوش ہیں، گھروں پر سیاہ پرچم ہیں، گھروں میں عزا خانے ہیں، گھروں میں تابوت سجے ہوئے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے امام اول ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے پہلے امام ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ نے کچھ ایسی فضیلتیں لکھی ہیں جو فضیلتیں نہ علی سے پہلے کسی کو حاصل ہوئیں، نہ علی کے بعد کسی کو حاصل ہوئیں۔ نہ علی سے پہلے وہ فضیلتیں کسی کو ملیں، نہ علی کے بعد علی کے معصوم بیٹوں کے حصے میں وہ فضیلتیں آئیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو علی کی یہ ہے جس میں علی یکتا و تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کوئی دوسرا علی کا شریک نہیں ہے، کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، علی مولود کعبہ ہے۔ دوسری علی کی فضیلت یہ ہے کہ معصومہ زوجہ صرف علی کو ملی۔ بے شک دو معصومہ بیویاں ہیں، ایک مریم معصومہ ہیں، دوسری جناب فاطمہ زہرا معصومہ ہیں، مگر مریم کی شادی نہیں ہوئی، ان کو شوہر نہیں ملا، بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد کو عطا کیا۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا جن کے شوہر علی ہیں، فاطمہ خود بھی معصومہ ہیں، علی شوہر ہیں، علی بھی معصوم ہیں۔ تو علی کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ علی کو معصومہ زوجہ ملی۔ اور تیسری فضیلت علی کی یہ ہے کہ علی کے واسطے عرش سے ذوالفقار آئی، آسمان سے ذوالفقار آئی، جبرائیل مدح کرتے ہوئے قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار،
کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، اور کوئی اسلحہ اور تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ تو عزیزوں، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کو حکومت کی آرزو نہیں تھی، جن کو حکومت کی تمنا نہیں تھی، وہ علی کہ جنہوں نے حالت نماز میں اپنی وہ انگوٹھی راہ خدا میں خیرات کر دی جس انگوٹھی کو پہن کے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے۔ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے جناب سلیمان، ایک انگوٹھی پہنتے تھے جس پر نقش اسم اعظم تحریر تھا، نقش تھا، اسم اعظم تھا، اللہ کا نام تھا۔ وہ انگوٹھی حالت رکوع میں مولا علی نے سائل کو عطا کر دی۔ علی کو حکومت کی آرزو نہیں ہے، علی کو حکومت کی تمنا نہیں ہے، مگر جب چوتھی منزل کے اوپر زمانہ علی کے در پر آیا اور علی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور دنیاوی لحاظ سے علی مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے اور مسلمانوں نے علی کو اپنا خلیفہ مانا، اور علی تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوئے، علی کے اختیار میں بیت المال آیا، علی کے اختیار میں وہ خزانہ آیا جس کے پیچھے دنیا مرا کرتی تھی۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا اور دنیا کا وہ سبق پیش کیا کہ جو دنیا والوں کے لیے مشعل راہ ہے، مشعل ہدایت۔ بیت المال میں جب پیسہ آتا تھا، جب بیت المال میں کہیں سے دولت آتی تھی، رقم آتی تھی، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کو غریبوں میں اور حقداروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک رات کے لیے بھی بیت المال میں علی نے ایک درہم و دینار نہیں رکھا، ایک رات کے لیے بھی ایک درہم اور ایک دینار بیت المال میں علی نے نہیں رکھا۔ جس کو اللہ پر بھروسہ نہ ہو وہ کل کی فکر کرے۔ آدمی سیونگ کاہے کے لیے کرتا ہے؟ بچاتا کاہے کے لیے ہے؟ بینک بیلنس کاہے کے لیے ہے؟ پیسہ کاہے کے واسطے ہے؟ صاحب کل کے لیے ہے، ہمارے فیوچر کے لیے ہے، ہمارے مستقبل کے لیے ہے۔ نہ جانے کل کیا ہو، اس کے لیے ہم دولت جمع کر رہے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہیں، سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، جواہرات یکجا کر رہے ہیں۔ سب جو کچھ بھی ہے وہ کل کے واسطے ہے، فیوچر کے واسطے ہے، مستقبل کے واسطے ہے۔ مگر علی نے کبھی ایسا نہ کیا۔ بیت المال میں جو رقم آتی تھی وہ علی تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک رات کے لیے بھی علی نے ایک درہم و دینار کو نہیں روکا۔ جس کو اللہ پر بھروسہ نہ ہو وہ کل کی فکر کرے۔ علی کو ذات پروردگار پر بھروسہ تھا۔ علی اللہ کی ذات کے اوپر پوری طریقے سے بھروسہ رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ جو اللہ آج دے رہا ہے وہی اللہ کل بھی دینے والا ہے۔ جس نے آج عطا کیا ہے وہی کل بھی عطا کرے گا، جس نے آج دیا ہے وہی کل بھی دے گا۔ چنانچہ بیت المال میں علی جھاڑو دلوا دیتے تھے اور زمین پر پانی چھڑکوا دیتے تھے۔ پوری جھاڑو دے دی اور پانی ڈلوا دیا۔ یہ ایک مثل ہے ہمارے یہاں، اردو میں بولی جاتی ہے کہ صاحب انہوں نے جھاڑو پھیر دی، جھاڑو دے دی، پورا صاف کر دیا۔ مثل اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تبھی مثل بنتی ہے۔ لوگ محاورتاً تو کہہ دیتے ہیں کہ جھاڑو پھر گئی، جھاڑو دے دی، جھاڑو لے کے صاف کر دیا، مگر حقیقت میں نہ کوئی جھاڑو دیتا ہے، نہ جھاڑو پھرتی ہے، نہ جھاڑو سے صاف کیا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے
مال پر، دولت پر، بیت المال پر جھاڑو دی ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ہزاروں درود اللہ کو سلام اس علی کے اوپر۔ مگر 4 سال 9 مہینے علی نے حکومت کی۔ یہ 4 سال 9 مہینے علی چین سے نہیں بیٹھے، علی نے چین سے دارالحکومت میں بیٹھ کے حکومت نہیں کی ہے۔ جس طریقے سے بادشاہ، جس طریقے سے خلفاء، جس طریقے سے حکمراں حکومتیں کرتے تھے، اس طریقے سے علی نے حکومت نہیں کی ہے۔ تخت خلافت پر آتے ہی ایک بڑی عظیم لڑائی کا آغاز ہوا اور علی کے مقابلے پر ایک لشکر آیا اور ایک جنگ ہوئی جس کو دنیا جنگ جمل کے نام سے پہچانتی ہے، جہاں میدان میں 2 لشکر آمنے سامنے تھے، ادھر بھی مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان تھے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، ادھر بھی محمد الرسول اللہ کہنے والے تھے، ادھر بھی محمد الرسول اللہ کہنے والے تھے۔ مگر ایک طرف رسول کا بھائی تھا، رسول کا داماد تھا، دوسری طرف رسول کی زوجہ تھی۔ مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، اور اس کے بعد دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ وہ رسول کی زوجہ جو علی کے مقابلے پر میدان میں آئی تھیں، ان کو شکست ہوئی، ندامت، شکست، شرمندگی کا سامنا کرتے ہوئے علی ہی نے ان کو خیریت سے ان کے گھر بھجوایا اور اس جگہ بھجوایا جہاں رسول ان کو بٹھا کے گئے تھے۔ یہ وہ لڑائی تھی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ جمل کے بعد دوسری بڑی عظیم لڑائی ہوئی جو جنگ صفین کہلاتی ہے۔ بڑی قیامت کی لڑائی تھی، بڑی قیامت کی جنگ تھی۔ صفین کی جنگ بہت لمبی چلی، جہاں ایک طرف علی تھے، رسول کے داماد تھے، رسول کے خلیفہ تھے، رسول کے جانشین تھے، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص تھا جس کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جس کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ صرف دولت کے لیے، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، صرف جھوٹ کا سہارا لیے ہوئے علی صدیق اکبر کے مقابلے پر آیا تھا۔ مگر دنیا نے بھی دوبارہ پھر وہ منظر دیکھا کہ جو علی کے مقابلے پر آیا اس کو ذلت نصیب ہوئی، اس کو شکست نصیب ہوئی، اس کو رسوائی نصیب ہوئی، اس کے حصے میں شکست و رسوائی آئی، اور علی کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی، فتح مبین حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد نہروان کی جنگ ہے اور چھوٹی چھوٹی جنگیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عزیزوں کہ جو 4 سال 9 مہینے علی تخت خلافت پر قائم رہے، جلوہ افروز رہے، اس میں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تھیں۔ علی ایک دن کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھے، ایک دن کے واسطے بھی علی کو سکون نہیں ملا، مگر ایسے عالم میں کہ جب علی میدان جنگ میں ہیں، جنگ کے حالات ہیں، وار ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، علی بادشاہ ہیں، علی خلیفہ وقت ہیں، وہی علی ایک دن منبر کوفہ پر آ کے فرماتے ہیں کہ سنو، میرے دور اقتدار میں کوئی ایک شخص بھی تم ایسا نہیں لا سکتے کہ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، جس کے جسم پر لباس نہ ہو، یا جس کے سر پر سایہ نہ ہو۔ گویا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ایک حکمراں کو،
ایک امپائر کو، ایک عوام الناس پر حکومت کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے ہے۔ علی نے منبر کوفہ پر فرمایا کہ کوئی بھوکا ہو تو اسے لے کے آؤ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، کوئی بغیر لباس کے ہو تو اسے لے کے آؤ جس کے جسم کے اوپر کپڑا نہ ہو، کوئی بغیر چھت کے ہو اسے لے کر کے آؤ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو۔ یہ علی کا دور اقتدار تھا، مگر دنیا کو یہ علی کا اقتدار اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ وہ لوگ جو حکومت سے خاص مراعات اپنے واسطے چاہتے تھے، حکومت سے اپنے لیے اسپیشل بینیفٹس چاہتے تھے، جو لوگ حکومت سے، خلافت سے، علی سے اپنے لیے کچھ الگ سے حصہ چاہتے تھے، علی امام عادل ہیں، کیسے کسی کو الگ سے دے دیتے، کیسے کسی کا حق مار کے کسی کو عطا کر دیتے۔ دو لوگ تاریخ کہتی ہے کہ علی کے دور اقتدار میں رات کے وقت آئے، علی بیت المال میں تھے، چراغ جل رہا تھا، آنے والوں سے علی نے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کچھ پرسنل گفتگو شروع کی، تو مولا علی نے چراغ بجھا دیا، تو ان کو حیرت ہوئی، یا علی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، آپ نے چراغ بجھا کیوں دیا؟ تو علی کا جواب سنیے کیا تھا۔ مولا علی نے فرمایا کہ سنو، تم اپنی پرسنل اور پرائیویٹ گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو، اور اس وقت میں بیت المال میں ہوں، یہاں جو چراغ جل رہا ہے، اس میں جو تیل جل رہا ہے، وہ بیت المال کے پیسے کا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری اور تمہاری پرسنل گفتگو میں بیت المال کے پیسے کا تیل استعمال ہو۔ تو وہ آنے والے سمجھ گئے کہ یہاں پر میری دال گلنے والی نہیں ہے، بس بیٹھے اور کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سوچا کہ آپ سے ملاقات کرتے چلیں۔ علی نے ان کو رخصت کیا، انہیں خدا حافظ کہا، وہ اپنے گھر چلے گئے، علی اپنے گھر چلے آئے۔ گویا دنیا نے لاکھ پرکھ کے دیکھ لیا کہ علی یہ وہی کریں گے کہ جو عدالت ہے، جو عدل ہے، اس لیے کہ علی اس کے بندے ہیں جس نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی شک کیا ہے تو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر خیر کیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر شر کیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ علی تھے، مگر دنیا اور زمانہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو برداشت نہ کر سکا، اور خدا لعنت کرے ابن ملجم مرادی ملعون پر کہ جس ظالم نے، جس شقی نے، جس بدبخت نے حالت نماز میں علی کے سر پر زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا ٹکرا کے گل ہونے لگیں، ملائکہ کے گریوں کی صدائیں آنے لگیں، جبرائیل کے نوحے کی آواز سنائی دی، قد لتا حدمت واللہ ارکان الہدا، قسم خدا کی ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے، امیر المومنین علی شہید کر دیے گئے۔ عزیزوں، یہ 19ویں رمضان کی صبح تھی کہ جب علی کے سر پر ضربت لگی۔ 19ویں رمضان کا دن گزر کے جب شام ہوئی، افطار کا وقت آیا، تو علی کے بچوں نے مولا علی کے سامنے جام شیر پیش کیا، دودھ کا شربت پیش کیا۔ مولا علی نے جام شیر دیکھا اور امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، میرے لال حسن، تمہیں میرے حق کی قسم ایسا ہی ایک جام میرے قاتل کو بھی دے دو۔ لیجئے لیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا انسان جو اپنے قاتل کا خیال رکھے؟
ہے کوئی دنیا میں ایسا جو اپنے قاتل کے لیے وصیت کرے؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو اپنے بیٹے سے کہے کہ تمہیں میرے حق کی قسم ہے صحیح ایک جام قاتل کو بھی پلاؤ؟ یہ 19ویں کا دن گزر کے 20ویں کی رات تھی، اور جب 20ویں کا دن آیا تو یہ دن علی نے اپنے بچوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنے خاندان والوں سے وصیتوں میں گزارا۔ 20ویں کا دن جب تمام ہونے لگا تو جراح نے آ کے علی کے زخم سر کو دیکھا، پورے جسم میں پھیلے ہوئے زہر کو دیکھا، اثر زہر سر سے چل کے پائے مبارک تک پہنچ چکا تھا۔ تو اس نے امام حسن علیہ السلام کو بلا کے کہا، آقا اب آپ کے بابا بچنے والے نہیں ہیں، اثر زہر پورے جسم میں پھیل گیا ہے۔ ہائے کیسے مولا امام حسن نے یہ سنا ہوگا کہ اب ہمارے بابا نہیں بچیں گے۔ 20ویں کا دن گزر کے جب 21ویں کی رات آئی تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی اولادوں سے وصیتیں کیں، اور وصیتیں کرنے کے بعد رات کے ایک حصے میں عشاء کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب میرا حجرہ خالی کر دیں۔ حجرہ خالی کر دیا گیا، کہا چراغ کی لو کو دھیما کر دو، چراغ کی لو کو دھیما کر دیا گیا، سب حجرے سے چلے گئے۔ علی نے آنکھوں کو بند کیا، علی یاد الہی میں غافل ہوئے کہ علی کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی۔ علی نے آنکھوں کو کھولا، پوچھا کون ہے؟ تو بیوی نے ہاتھ جوڑ کے جواب دیا، میں ام البنین آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابوالحسن آپ نے پورے بھرے گھر کو آقا حسن کے حوالے کیا، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ میرے بیٹے عباس نے کون سی غلطی کی ہے، میرے بیٹے عباس سے کیا خطا ہوئی ہے؟ لیجئے لیجئے۔ علی نے آنکھوں کو کھولا، آواز دی، حسن کو بلاؤ۔ حسن آئے، کہا میرے لال حسن جاؤ حسین کو بلاؤ۔ حسین کو بلایا، کہا عباس کو بلاؤ۔ عباس آئے، حسین آئے۔ علی نے ایک پہلو میں اپنے عباس کو بٹھایا، دوسرے پہلو میں حسین کو بٹھایا، دونوں کے ہاتھوں کو لے کے اپنے سینے پر رکھا، کہا عباس میں نے تمہیں حسین کے حوالے کیا۔ حسین سے کہا حسین تم عباس کا خیال رکھنا۔ ہائے ہائے، علی کس طرح سے بھائی کے ہاتھ میں بھائی کا ہاتھ دے کے سدھارے کہ یہ ہاتھ سے الگ نہ ہوا۔ 21ویں رمضان کی رات تھی، رات کا پچھلا پہر تھا کہ علی کے گھر سے گریے کی صدائیں بلند ہونے لگیں، زینب و ام کلثوم کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، حسن و حسین کے گریے کی صدائیں آئیں، عباس تڑپنے لگے، والیہ کا شور بلند ہوا، علی دنیا سے سدھار گئے، والیہ والیہ کی صدائیں بلند ہوں۔